شادی کے بعد اگر خامند کو اپنی بیوی سے کوئی تکلیف ہو تو وہ طلاق کے ذریعے اس سے علیحدگی اختیار کر سکتا ہے جو اس کا حق ہے. لیکن اگر بیوی کو اپنے خامند سے کوئی تکلیف ہو وہ نباہ نہ کر سکتی ہو تو اس کو شریعت نے اس کے مقابلے میں خلع کا حق دیا ہے. خلع یہ ہوتا ہے کہ بیوی اپنے خامند کو اس سے جو اس نے حق مہر لیا ہے وہ واپس کر کے اس سے علیحدگی اختیار کر لے. اس کو خلع کہتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اگر اس نے خلع لے لیا ہے اور اس خلع کی عدت بھی ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک حیض ایک مینسٹریشن جو پیریڈ ہے وہ گزارنے کا حکم دیا ہے، اس عدت کے دوران اگر خامند فوت ہو گیا ہے تو کیا اس کی بیوی اس کی وارث بنے گی؟ تو پہلے ہم دو چیزیں سمجھتے ہیں جو بہت ہی اہم ہے جن کا خلع کے ساتھ تعلق ہے، اس کے بعد ہم اس کا حکم سمجھیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ خلع جو ہے یہ طلاق کے مقابلے میں عورت کو حق دیا گیا ہے، یعنی کہ وہ اپنی رضامندی سے وہ اکیلی ہی عدالت میں جا کے خلع لے سکتی ہے. لیکن اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ کیا خامند کی رضامندی کے بغیر بیوی عدالت میں جا کے خلع لے سکتی ہے یا کہ نہیں؟ تو حنفی فقہاء کرام ان کا موقف یہ ہے کہ عدالت میں اکیلی بیوی جا کے خلع نہیں لے سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ خامند اور بیوی کے مابین نکاح کا ایک کانٹریکٹ ہے، اور کانٹریکٹ میں دونوں پارٹیوں کا راضی ہونا یہ بہت ضروری ہے، دونوں کا کنسنٹ کا ہونا، رضامندی کا پایا جانا یہ ضروری ہے. اس لیے خامند کی رضامندی کے بغیر خلع نہیں ہو سکتا. جبکہ مالکی فقہاء ان کی رائے یہ ہے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ طلاق کے مقابلے میں خلع جو ہے یہ عورت کا حق ہے، لہذا وہ اپنا حق اکیلی اور عدالت میں جا کے استعمال کر سکتی ہے. ہمارے ہاں پاکستان کی جو عدالتیں ہیں ان کے جو ڈیسیجنز ہیں خلع کے بارے میں وہ کنٹروورشلز ہیں. یعنی شروع میں ہمارے ہاں خلع کے بارے میں کوئی خاص لیجسلیشن نہیں ہے، کوئی خاص ایکٹ نہیں ہے، کوئی آرڈیننس نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے. لہذا شروع میں جو عدالتیں ہیں وہ حنفی موقف کے مطابق ان کے تصور کے مطابق فیصلے دیتی تھیں. یعنی رضامندی جو ہے وہ خامند کی بہت ضروری ہے، اس کے بغیر خلع نہیں ہوتا تھا. جیسا کہ 1945 میں لاہور ہائی کورٹ نے عمر بی بی بنا محمد کے مقدمے میں ایسے کیا. اس کے بعد 1952 میں سیدہ خانم بنا محمد مسیح کے مقدمے میں بھی عدالت نے ایسے ہی فیصلہ دیا کہ خامند کی رضامندی کے بغیر خلع نہیں ہو سکتا. 1959 میں پاکستان میں پہلی بار لاہور ہائی کورٹ نے 3 جج صاحبان کی نگرانی میں یہ فیصلہ دیا کہ عدالت اگر تحقیق کے ذریعے اس نتیجے تک پہنچتی ہے کہ خامند بیوی وہ حدود اللہ کو قائم نہیں رکھ سکتے تو شوہر کی رضامندی کے بغیر ہی خلع کا فیصلہ عدالت کر سکتی ہے. اور یہ کیس بلقیس فاطمہ بنام نجم الاکرم کے نام سے مشہور ہے. اس کے بعد پاکستان کی سپریم کورٹ نے 1967 میں معزز جج صاحبان جسٹس ایس اے رحمان، جسٹس فضل اکبر، جسٹس حمود الرحمان، جسٹس محمد یعقوب علی اور جسٹس ایس اے محمود نے بھی ایک بہت ہی مشہور کیس جو خورشید بیگم بنا محمد امین کے نام سے مشہور ہے، اسی نقطہ نظر کو اختیار کیا کہ خامند کی رضامندی کے بغیر عدالت خلع کا فیصلہ کر سکتی ہے. تو سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد جو ماتحت عدالتیں ہیں ان کے لیے یہ فیصلہ قانونی حیثیت رکھتا ہے، اور 1967 کے بعد سے ہماری عدالتیں خلع کے فیصلے اپنی ثوابدید پر ہی کر رہی ہیں. خلع جو ہے اس کے بعد خامند کو اپنی بیوی سے رجوع کا حق حاصل نہیں ہوتا. یہ فسخ نکاح ہے، اس سے نکاح ختم ہو جاتا ہے. عدت کے دوران جو ایک حیض عورت کی عدت ہے اس عدت کے دوران خامند کو اپنی بیوی سے رجوع کا حق حاصل نہیں ہوتا. لہذا رجوع کا حق حاصل نہیں ہے تو ان کے درمیان اگر عدت کے دوران اس ایک حیض کی عدت کے دوران ایک پیریڈ کی عدت کے دوران اگر خامند فوت ہو جاتا ہے تو خلع یافتہ جو عورت ہے جس نے خلع لیا ہے وہ اس کی وارث نہیں بنے گی.
ابن عابدین رحمہ اللہ بھی یہی کہتے ہیں والمختلعات لا ترث ممن اختلعت منہ لانقضاء سبب الارث، کہ جو وراثت کا سبب ہے وہی ختم ہو گیا جو کہ نکاح تھا، لہذا وہ وارث نہیں بن سکے گی۔ لا ترث المختلعات والمطلقات ثلاثا، جس کو تیسری طلاق ہوئی ہے وہ اور خلا لینے والی جو عورت ہے یہ وارث نہیں بن سکتی۔ ایک قصہ بہت مشہور ہے جو الربیع بنت معوذ بن افراء کا قصہ ہے، یہ عورت ہے، انہوں نے اپنے خامد سے خلا لے لیا، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کے اپنا قصہ بیان کیا کہ میں نے اپنے خامد سے خلا لیا، اور میرے چچا حضرت عثمان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ ربیع بنت معوذ بن افراء نے اپنے خامد سے خلا لیا ہے تو کیا وہ اپنے گھر منتقل ہو جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ صرف منتقل نہیں بلکہ وہ چلی جائے اور ان کے ماں بہن وراثت بھی جاری نہیں ہوگی، لہذا خلا فسخ نکاح ہے، اس سے نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ جو ایک حیض عدت ہے، ایک مینسٹریشن جو پیریڈ عدت ہے، اس کے دوران اگر خامد فوت ہو جاتا ہے تو اس کی بیوی جس نے خلا لیا ہے وہ اس کی وارث نہیں بنے گی۔